السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آج نواز شریف صاحب کے لیے بڑا دن تھا اور اس لیے نواز شریف صاحب نے ایک بڑا چیلنج دیا اپنے مخالف عمران خان کو، اور چیلنج ایسا کہ اگر عمران خان صاحب ان کا چیلنج پورا کر لے تو پھر نواز شریف صاحب ہمیشہ کے لیے سیاست سے ریٹائر ہو جائیں گے۔ شہباز شریف صاحب نے ججوں کے خلاف، موجودہ عدلیہ جو ہے اس کے خلاف محاذ کھول دیا، اور نواز شریف صاحب نے ایک جرنیل کا نام لیا لیکن باقی جرنیلوں کے اوپر بات نہیں کی۔ تاہم مسلم لیگ نون جو ہے وہ جرنیل جنہوں نے نواز شریف کے خلاف سازشیں کی، وہ کردار جنہوں نے نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ کروایا، ان کے خلاف ایک جو ہے وہ بڑی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے کہ ان کو ٹھکانے لگایا جائے۔ اب آج جو ہے وہ کیونکہ 28 مئی تھی، یوم تکبیر، اور نواز شریف صاحب بھول گئے تھے کہ یوم تکبیر ہے، وہ تو اس کو یوم تاسیس کہہ گئے، اور یہ بھی کہ جی میں تو بھول گیا ہوں کہ آج یوم تاسیس ہے، 28 مئی ایٹمی دھماکوں کا دن، تو اس پر بھی انہوں نے ذکر کیا۔ لیکن جو سوالات ہیں، کئی امپورٹنٹ پوائنٹس تھے، نواز شریف صاحب نے صرف 2 شخصیات کے، ایک جج کا ایک جرنیل کا نام لیا، لیکن انہوں نے ٹارگٹ سب کو کیا ہے، نام کسی کا نہیں لیا۔ تو سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ابھی تک نام کیوں نہیں لے رہے؟ وہ جو مسلم لیگ نون کی جو جنرل کونسل کے اجلاس کی قرارداد تھی پیش کی گئی احسن اقبال صاحب کی طرف سے، اس میں کہا گیا کہ جن کرداروں نے نواز شریف کی حکومت کے خلاف سازشیں کی، اور نشانہ نواز شریف بنیادی طور پر نشانہ تھا پاکستان، کہ بہانہ نواز شریف تھا، نشانہ پاکستان تھا، تو ان کرداروں کو ٹھکانے لگایا جائے۔ ابھی تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی تو کارروائی کی جائے۔ تو کردار کون سے ہیں؟ وہ نواز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ 1947 سے ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں، بات تو ٹھیک ہے، بھئی بابا قوم کو ہی ٹھیک کام نہیں کرنے کی یاد دیا گیا تھا، ان کے خلاف سازشیں ہوئی تھیں قائد اعظم محمد علی جناح کے خلاف، اور اس کے بعد مسلسل پاکستان سازشوں کا نشانہ بنتا رہا، اور ملک 2 لخت بھی ہو گیا، ٹوٹ بھی گیا۔ تو یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے پاکستان میں سازشیں کرنا اور فوج کا پولیٹیکل پارٹیز بنانا، سیاست میں کردار ادا کرنا۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی یہ تو فوجیوں کے تلوے چاٹ کر آیا۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ جنرل ظہیر الاسلام نے خود اعتراف کیا ہے کہ ہم عمران خان کو لے کر آئے۔ عمران خان جو ہیں وہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب ثابت کریں کہ ان کو ظہیر الاسلام یا فوج نہیں لائی سیاست میں، تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ لیکن سوال جو پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب، اس پر میں آتا ہوں، نواز شریف صاحب کا چیلنج جو ہے وہ کتنا ایک تگڑا چیلنج ہے، اور کیا عمران خان اس چیلنج کو قبول کریں گے؟ وہ میکسیمم یہ کہیں گے عمران خان صاحب کہ جی میاں صاحب آپ بھی تو جنرل ضیاء الحق کا جنرل جیلانی کی پیداوار ہو نا، آپ کو تو وہ لائے تھے۔ تو کبھی نواز شریف نے اس سے انکار نہیں کیا، لیکن یہ کہتا ہے کہ جی میں، عمران خان صاحب کہتے ہیں، کہتا نہیں مناسب لفظ، وہ ہم کیونکہ سندھی میں بولتے ہیں نا، تو پھر وہ اس میں کہتے ہیں کہتا ہے کا فرق نہیں ہوتا، تو یہاں پر اردو میں ذرا ادب آداب کے ساتھ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ادب آداب سندھی میں بہت ہے لیکن کچھ زبانوں کے اندر اس طرح نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے۔ تو بہرحال تو خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں تو پاکستان کا واحد سیاستدان ہوں جو گراس روٹ سے اٹھا ہوں، اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ تو لہٰذا خان صاحب چیلنج قبول کریں گے نہیں کریں گے اس پر میں آگے چل کر بات کرتا ہوں، لیکن جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے باقی جرنیلوں کا نام کیوں نہیں لیا؟ جو مسلم لیگ نون کی قرارداد احسن اقبال صاحب نے پیش کی تھی، اس قرارداد میں جن کی طرف اشارہ کیا گیا، کیونکہ بات ہو رہی ہے 2016 سے، دھرنوں سے، 14 سے، تو 14 میں کون تھے؟ جنرل راحیل شریف، جنرل ظہیر الاسلام، اور یہاں تک کہ نواز شریف صاحب نے بطور پرائم منسٹر جنرل راحیل شریف کو، اور اس وقت کے جو ISI کے DG تھے جنرل ظہیر الاسلام، ان کو بلا کر وہ جو IB نے ان کی فون ٹیپ کیا تھا، اور وہ سازشیں ہو رہی تھی نواز شریف کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف، تو وہ سنوا دی تھی کہ لے یہ کیا کر رہے ہیں آپ کے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کی آواز ہے، ظہیر الاسلام کو کہا آرمی چیف نے، انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا چلیں پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں، بات ختم ہو گئی۔ اس وقت جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جی مجھے آ کر کہا گیا کہ استعفیٰ دیں ورنہ پھر آپ کا برا حشر ہوگا، عبرتناک، آپ کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا، نشان عبرت بنایا جائے گا۔ کون تھا؟ ظہیر الاسلام۔ نواز شریف تو اب گواہ بھی پیش کر رہے ہیں نا، پہلے تو لندن پلان کا، اب آج کل ایک لندن پلان عمران خان بتا رہے ہیں نا، ایک وہ لندن پلان جس کے گواہ موجود ہیں، اور گواہ بھی وہ جو اس وقت نواز شریف کے خلاف جو کچھ ہو رہا تھا اس میں
حصے دار تھے، اعتراف بھی کر چکے ہیں، کنٹینر پر کھڑے ہوتے تھے، مبشر لقمان صاحب، ان کو انہوں نے گواہ بنایا کہ جی لندن عمران خان صاحب کے پاس کہتے ہیں میں چل کر گیا، یہ جو 35 پنکچر کی بات چل رہی تھی، اور گیا بنی گالا، بنی گالا جا کر، اچھا یہ تقریر نواز شریف صاحب نے آج سے 10 دن پہلے بھی کی تھی، اور ایک آدھے جملوں کے فرق سے تقریر تقریباً وہی تھی، مطلب ایک آدھا جملہ جس طرح انہوں نے ثاقب نثار کا ذکر کیا کہ جی وہ شروع میں جب لوگ تالیاں بجا رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے، تو احسن اقبال نے کہا کہ جی خاموش ہو جائیں، تو میاں نواز شریف صاحب نے کہا کیوں خاموش ہوں بھائی، یہ خوش ہو رہے ہیں کیونکہ جو ثاقب نثار نے مجھے نکال دیا تھا، فارغ کر دیا تھا زندگی بھر کے لیے، یہ لوگ مجھے واپس لے کر آئے ہیں پارٹی کی صدارت پر 6 سال کے بعد، تو پھر یہ خوش کیوں نہ ہو احسن اقبال صاحب، ان کو خوش ہونے دیں۔ اور انہوں نے ثاقب نثار کے اس فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ یہاں سے تو نواز شریف صاحب نے آغاز کیا کہ ان کو خوشی منانے دیں۔ تو بہرحال وہ جو باقی باتیں جو ہیں وہ اس میں جو اصل چیز جو ہے وہ لندن پلان، اس میں انہوں نے کہا کہ جی وہاں پر جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں ایک صحافی مبشر لقمان بھی تھے، اور وہاں پر جنرل ظہیر الاسلام تھے، اس میں طاہر القادری تھے، عمران خان تھے، چودھری شجاعت حسین صاحب کا اور چودھری پرویز الہی کا نام انہوں نے اس طرح نہیں لیا، لیکن بہرحال وہ لندن پلان تھا کہ یہ دھرنے ہوں گے۔ پھر دھرنے سب نے دیکھا کہ ایک سازش کے ساتھ ہوئے تھے، سب نے دیکھا، اور پھر اس دھرنوں کے دوران پھر نواز شریف صاحب کو کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دیں، تو اس میں نواز شریف صاحب نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو میں نے تو استعفیٰ نہیں دینا۔ تو میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر مبشر لقمان کہتے ہیں کہ جو پیغام لے کر آنے اور میرا جواب لے کر جانے والے نے جب بتایا کہ وہ تو اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، بھائی وہ کہہ رہا ہے میں نے کہیں نہیں جانا، میں نہیں استعفیٰ دیتا، جو کرنا ہے کر لو، تو کہتے ہیں مبشر لقمان صاحب اس کی بھی گواہی دے رہے ہیں کہ اس میں وہ تو یہ ساری سازشیں، اور اس کے پیچھے ایک جنرل ظہیر الاسلام کا نام لے رہے ہیں، اور جنرل ثاقب اور چیف جسٹس اس وقت کے ثاقب نثار صاحب، ان کا نام لیتے کیونکہ جنرلوں اور ججوں کا گٹھ جوڑ تھا نا، تو ان کا نام لے رہے ہیں۔ لیکن باقی جو کردار ہیں بعد میں آنے والے، جنرل اپنا قمر جاوید باجوہ جنہوں نے نواز شریف کو گرفتار کروایا، جنرل فیض حمید، یہ وہ کردار ہے نا جو بعد میں پھر نواز شریف صاحب کے لیے کو انہوں نے پہلے جیل میں بھجوایا پھر باہر بھجوایا، تو ان کا انہوں نے نام نہیں لیا۔ باقی جج صاحبان کا تو وہ 4-5 کہہ رہے ہیں نا کہ 4-5 لوگوں نے پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کر لیا، چلتی حکومت گرا دی، یہ کون ہوتے تھے فیصلہ کرنے والے، کیا ان کو شرم نہیں آتی وغیرہ وغیرہ۔ تو سوال یہ ہو رہا ہے کہ جی یہ باقی جرنیلوں کے نام کیوں نہیں لے رہے؟ راحیل شریف جنہوں نے سازش کا آغاز کیا، قمر جاوید باجوہ جنہوں نے سازش کو منطقی انجام تک پہنچایا، اور ان کے ساتھی فیض حمید۔ اچھا اب مجھے جو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ بڑی طویل مشکلات اور مصیبتوں کے بعد یہاں آئے ہیں کہ پہلے انہوں نے اپنی حکومت بنائی، بھائی کو وزیر اعظم بنایا، اور مریم نواز کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا، اور ایک جو تاثر تھا نا کہ شہباز شریف جو ہے وہ نواز شریف کے اپنا اوپر پاؤں رکھ کے وزیر اعظم بنے ہیں، تو نواز شریف صاحب نے اس تاثر کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی، اس کو بھی نگیٹ کیا۔ انہوں نے کہا شہباز شریف سے وفادار بھائی کوئی نہیں مل سکتا، اس کو آفر تھی وزیر اعظم بننے کی، 2018 کی بات کر رہے تھے لیکن نہیں بنا۔ اس نے کہا کہ جی میں اپنے بھائی سے بے وفائی نہیں کروں گا، بدلے نتیجے میں جیل چلا گیا، جیل کی صحبتیں برداشت کی لیکن بے وفائی نہیں کی، تو کہہ رہے تھے مجھے فخر ہے اپنے اس بھائی پر۔ تو اس تاثر کو بھی انہوں نے نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ اس کی بھی نفی کی، لیکن انہوں نے حکومت بنا دی اپنے بھائی کی، بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، خود اہل ہو گئے اور پارٹی کی صدارت سنبھال لی۔ تو اب وہ سلولی گریجولی آگے بڑھیں گے، وہ چھکے چوکے نہیں لگائیں گے۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے اپنے دفتر میں بیٹھک میں، یعنی عمران شفقت والی بیٹھک نہیں، کمرہ وہی ہے لیکن وہاں پر گپ شپ ہو رہی تھی، تو مطلب ایک تاثر تھا کہ پہلے تھا کہ جی میاں نواز شریف صاحب چھکے چوکے ماریں گے، میں نے کہا نہیں، نواز شریف صاحب اسی طرح ایک خطاب کریں گے جس میں وہ کوئی بہت بڑی جو ہے نا وہ سلطان راہی بننے کی کوشش نہیں کریں گے۔ میرے ذہن میں جو تھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ نہیں آج تو میاں صاحب کھل کے کھیلیں گے، میں کہا نہیں، کھل کے نہیں کھیلیں گے۔ بہرحال انہوں نے کیا کیا جو میں نے آپ کو بتا دیا، انہوں نے موٹی موٹی باتیں، انہوں نے یہ سوال اٹھائے، انہوں نے ایک جرنیل کا نام لیا، ایک جج کا نام لیا، اور 4-5 لوگوں کا حوالہ دیا۔ کیوں نہیں انہوں نے باقی جرنیلوں کا، باجوہ کا اور فیض حمید کا نام لیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جی اب حکومت آپ کو مل گئی ہے، آپ حکومت چلائیں اور اس طرف محاذ آرائی کی طرف نہ جائیں۔ اگر وہ فرض کر لیں کہ مطالبہ کرتے ہیں آرمی چیف سے کہ فیض حمید کو پکڑو، باجوہ کو پکڑو، تو ہوگا یہ کہ آرمی چیف جو ہیں وہ
اپنے ادارے کے اندر انڈر پریشر آ سکتے ہیں۔ کہا تھا نا راحیل شریف نے اور قمر رائے باجوہ نے، فوج ایک فیملی ہوتی ہے، ہم اپنے کسی جرنیل کی قربانی نہیں دینے دیں گے۔ تو کہیں نہ کہیں یہ کمٹمنٹ نواز شریف کے ساتھ ہے اپنے اسٹیبلشمنٹ کی، کہ دیکھیں آپ کے ملزم ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہمیں اپنے طریقے سے ان کو ڈیل کرنے دیں، آپ لوگ ان کے متعلق کوئی ڈیمانڈ پبلکلی نہ کریں، ہم کر لیں گے۔ تو وہ سارا جو ہے پریشر جو آرمی چیف کے اوپر یا فوج کی کمان کے اوپر آ سکتا ہے، وہ پریشر حکومت بھی نہیں چاہتی کہ ان کے اوپر آئے، نواز شریف بھی نہیں چاہتے کہ ان کے اوپر آئے۔ وجہ یہ ہے کہ عمران خان کا دباؤ جو ہے، وہ جو ایک عمران خان مسلسل طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں بلیک میل کرنے کے لیے، عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، وہ بہرحال کہیں نہ کہیں اس پریشر کا اثر تو ہوتا ہے۔ تو وہ نہیں چاہتے کہ ایک تو عمران خان کی وجہ سے فوجی کمان جو ہے وہ محتاط ہے اپنے ادارے کے اندر، اور اگر ہم پریشر ڈال دیں کہ جی یہ ہمارے ملزمان ہیں، باجوہ کو بھی پھڑو تو فیض حمید کو بھی پھڑو، تو اس طرف جاتے ہوئے پھر جو فوج کی کمان ہے وہ حکومت کو اس طرح سپورٹ نہیں دے پائے گی جس طرح کی کمٹمنٹ ہوئی ہے کہ بھئی ملک کو اوپر لے کر جانا ہے نا، معیشت ٹھیک کرنی ہے، تسلسل چاہیے کہ 5 سال کے لیے حکومت چاہیے، پالیسیز چاہیے۔ تو وہ اگر اندر ہی کوئی مطلب جو جس طرح پرویز مشرف کے خلاف نواز شریف صاحب نے آرٹیکل 6 لگایا تھا، تو فوج کے اوپر پریشر آ گیا تھا فوج ادارے کے اندر سے، اور پھر دھرنے بھی ہوئے اور موقع بھی ملا اور انہوں نے باہر بھی بھیج دیا۔ تو اس طرح کی سچویشن نواز شریف صاحب بھگت چکے ہوئے ہیں، لہذا میاں نواز شریف صاحب نے باجوہ صاحب اور فیض حمید کا معاملہ فی الحال لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ فوجی کمان کے اوپر چھوڑا ہوا ہے کہ جی یہ میرے ملزم ہیں، آپ کے ادارے کے، آپ اپنے حساب سے میرا حساب کتاب ان سے لے لیں۔ اندر خاتے بات ہے، پبلکلی وہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے، پبلکلی وہ بات کر رہے ہیں ججوں کی۔ اور پھر میاں نواز شریف صاحب نے جو چیلنج دیا عمران خان صاحب کو، دیکھیں ظہیر الاسلام کا نام لے کر، ظہیر الاسلام نے ضمنی انتخابات تھے کوئی ان کے علاقے میں اٹک والی سائڈ پر، تو وہاں پر پبلکلی یہ بات کی ہے کہ جی ہم نے 2 قوتوں کو، سیاسی قوتوں کو آزما کے دیکھ لیا تھا، ہم نے کہا چلے تیسری قوت کو چانس دیتے ہیں، تو ہم ان کو لے کر آ گئے عمران خان کو، پبلکلی کہا ہے۔ تو میاں صاحب نے کہا کہ جی آپ اگر بڑے آج کل باتیں کر رہے ہیں نا، تو بتائیں نا آپ کہ آپ جو ہے لندن پلان کا حصہ تھے یا نہیں تھے، آپ کو فوج لے کر یا جرنیل لے کر آئے تھے کہ نہیں لے کر آئے تھے۔ آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر آپ ثابت کر دیں کہ جی آپ جو ہے وہ نہیں جرنیلوں کی گود میں بیٹھ کر آئے تھے، ان کے کندھوں پر بیٹھ کر آئے تھے، تو میں گھر جانے کو تیار ہوں اور میں ہمیشہ کے لیے سیاست سے ریٹائر ہو جاؤں گا، اور لوگ جانتے ہیں کہ میں وعدہ نبھانا جانتا ہوں۔ اب یہ وہ چیلنج ہے جو میں نے شروع میں کہا کہ عمران خان صاحب یہ چیلنج قبول نہیں کریں گے۔ اس کے جواب میں جب اگلی سماعت پر اگر صحافیوں کو عمران خان سے ملاقات کرنے دی جاتی ہے، تو اگر ان سے سوال ہوتا ہے تو عمران خان صاحب معاملہ ادھر ادھر کر لیں گے، یہ چیلنج قبول نہیں کر سکتے۔ کیوں، کیسے قبول کریں گے؟ جو خود اپنی زبان سے کہتے رہے ہیں کہ بھئی میرا تو بجٹ بھی ISI پاس کرواتی تھی، مجھے تو اقتدار میں یہ لے کر آئے تھے، مجھے تو نواز شریف کے خلاف، آصف زرداری کے خلاف یہ مجھے فائلیں دکھاتے تھے کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں، تو یہ تو عمران خان آن ریکارڈ کہہ چکے ہوئے ہیں۔ تو فائلیں ایویں تو نہیں دکھا رہے تھے نا، عمران خان کو چیئرمین نیب تو تھے نہیں، عمران خان کو چیف جسٹس تو تھے نہیں، عمران خان صاحب جو ہے وہ کوئی محتسب اعلیٰ تو تھے نہیں، تو کیوں دکھاتے تھے؟ عمران خان صاحب کو کوئی کردار نہیں تھا نا اس میں، اس لیے دکھاتے تھے کہ عمران خان صاحب کی تیاری کروائی جا رہی تھی۔ تو عمران خان صاحب کو لایا گیا تھا سیاست میں، بٹھایا گیا تھا، مسلط کیا گیا تھا ملک کے اوپر، تو وہ چیلنج قبول نہیں کریں گے، دوڑ جائیں گے۔ اور کوئی بھی پولیٹیکل چیلنج کبھی بھی عمران خان صاحب تنہا قبول نہیں کریں گے، جرنیل ساتھ ہوں گے تو وہ قبول کریں گے۔ تو نواز شریف کے نشانے پر ایک جج تھے، ایک جرنیل تھے۔ شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم پہلی بار اس طرح سخت بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو روزانہ بیٹھ کر سوچا جاتا ہے، مشورہ کیا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کس طرح ضمانت دی جائے، تو ہمارے ٹائم پر یعنی جب ہم جیلوں میں تھے نواز شریف صاحب کے دور میں، اس وقت تو ضمانتوں کے مقدمے سالہ سال نہیں لگتے تھے، تو اور اب کچھ اور سوچا جا رہا ہے، اور اس بندے کے لیے جو اندر بیٹھ کر ملک کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ تو یہ وزیر اعظم کی زبان تھی۔ عدلیہ کے متعلق پہلی بار اس طرح کی کھلی، پہلے وہ اشارے کنائیوں میں بات کرتے آئے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جج صاحبان سے بھی میں پوچھتا ہوں کہ جی یہ کیوں کیا جا رہا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ جو سازشیں کی جا رہی ہیں نا عمران خان کو جیل سے باہر لانے کی، وہ سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ اب کون سازشیں کر رہا ہے، کہاں سازشیں ہو رہی ہیں، کچھ نہیں پتہ۔ بہرحال 28 مئی کے حوالے سے
نواز شریف صاحب کا ایک جملہ کہ بل کلنٹن نے پریزیڈنٹ کلنٹن نے مجھے کہا تھا کہ ایٹمی دھماکے نہ کریں، $5 ارب لے لیں، تو کہتے میں نے تو انکار کر دیا تھا، اگر میری جگہ عمران خان ہوتے تو وہ کہتے مائی باپ ہم دھماکے نہیں کرتے، آپ پیسے دے دیں، $5 ارب آپ دے دیں، قوم کو میں خود سنبھال لوں گا۔ یہی کرتا ہے عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب نے یہی کیا تھا جب 5 اگست کو مودی نے کشمیر ہڑپ کر لیا تھا۔ پارلیمنٹ میں جب سوال ہو رہا تھا اور وزیر اپوزیشن لیڈر خطاب کر رہے تھے تو عمران خان صاحب یوں ہاتھ اٹھا کر کہتے تھے تو میں کیا کر لوں، میں جنگ کر لوں، یعنی بے بسی کا اظہار کر رہے تھے عمران خان صاحب۔ تو خان صاحب اگر ہوتے 28 مئی کو، 28 مئی 1998 کو، تو وہ دھماکے نہ کرتے، وہ کچھ اور ہی کرتے۔ وہ کہا تھا نا اپنا مجید نظامی نے نواز شریف صاحب کو کہ آپ دھماکہ کریں ورنہ قوم آپ کا دھماکہ کر دیتی، تو پھر عمران خان کا ہی دھماکہ ہو جاتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔